اور پھر سوشل میڈیا ہے تو اب بس پوسٹس بننا شروع ہو گئی ہوں گی، اور طرح طرح کی جو ہے وہ اب کبھی کسی صحابی سے منسوب، کسی اہل بیت کے کسی فرد سے منسوب، کبھی کربلا سے متعلق، تو میں کہوں کہ سینکڑوں غلط باتیں مشہور ہو جاتی ہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ صحیح بات ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان سب غلط باتوں کی نشاندہی تو بہت مشکل ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا کیا چل رہا ہے سوائے چند باتوں کے۔ تو اس غلطی سے بچنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو درست جگہ ہے وہاں پر پہنچ جایا جائے۔ بہترین۔ کربلا کے موضوع پر جو اوتھینٹک بکس ہیں انہیں آپ پڑھ لیں، ان پر اعتماد کریں، وہی آپ بیان کریں، وہی آگے بڑھائیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی طرف توجہ ہی نہ کریں۔ تو دو کتابیں ہیں اس تعلق سے، ایک ہے سوانح کربلا اور ایک ہے آئینہ عبرت۔ اچھا، ان دونوں کتابوں کی خوبی یہ ہے کہ ایک تو ان کی ترتیب بہت شاندار ہے، اور پھر جو سوانح کربلا ہے وہ ہمارے ماحول میں کافی ماشاءاللہ اس کا مطالعہ لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ دو کتابیں مکتبۃ المدینہ پر بھی آپ کو اویلیبل ہو جائیں گی، آن لائن منگوانا چاہیں تو بھی آپ منگوا سکتے ہیں، اسی طرح آپ جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ جا کر اگر لینا چاہیں تو بھی لے سکتے ہیں۔ تو اوتھینٹک بکس ہیں، اس پر اعتماد ہے اور اس کی پذیرائی ہے۔ تو کربلا کے موضوع پر، اور میں کہوں گا کہ ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں اس کو، انشاءاللہ آپ کے دل میں محبت اہل بیت مزید بڑھے گی، صحابہ کرام کی محبت مزید بڑھے گی، غلط فہمیاں دور ہوں گی اور درست واقعات آپ تک پہنچیں گے۔ پھر اگر یہ دونوں کتابیں یا دونوں میں سے کوئی بھی ایک کتاب اگر اول تا آخر آپ پڑھ لیں گے تو اول تا آخر یعنی کہ واقعہ کربلا کے اسباب کیا ہوئے اور واقعہ کربلا تک بلکہ اس کے بعد کے بھی کچھ واقعات، پورا جو یہ واقعہ ہے وہ آپ کے ذہن نشین ہو سکتا ہے، ون گو کے اندر جس کو کہتے ہیں نا کہ پورا ایک سکیچ ذہن کے اندر بن جانا، ایک خاکہ بن جانا کہ یہ تھا کیا، کیسے ہوا۔ پھر ماشاءاللہ لکھنے والے دونوں ہی شاندار اور ہمارے اکابرین میں سے ہیں، تو ان کی ایک اپنی تحریر کی برکت ہے۔ تو یہ دو کتابیں ہیں، ان دونوں میں سے کوئی بھی آپ کتاب پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ان دنوں کے تعلق سے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور جو اولاً میں نے عرض کیا کہ غلط واقعات، غلط روایات، غلط باتوں سے بھی بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے اور جو درست باتیں ہیں انہی پر اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوانح کربلا اور آئینہ قیامت، یہ دو کتابیں ہیں، تو اس کو ضرور طلب کیجئے۔ نمبر اسکرین پر ہیں، مکتبۃ المدینہ کے گھر پر بیٹھے آپ بھی آرڈر کر سکتے ہیں اور اس کو منگوا سکتے ہیں۔ ضرور اس کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ بہت سارے فوائد اور درست معلومات انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوں گی۔ اب بڑھتے ہیں ہم ناظرین آپ کی جانب، اور گزشتہ سلسلے میں ایک سوال آیا تھا اسد بھائی کے خواب کے اندر الائچی دیکھنا کیسا؟ تو جی، اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ ہم دیکھ کر جو ہے اس کا جواب عرض کریں گے۔ ماشاءاللہ عاطف بھائی دیکھ کر تشریف لائے ہیں۔ تو الائچی جو ہے وہ اچھی علامت ہے، اور اس کا جو وہ ہے تعبیر ہے وہ رزق میں برکت سے کی جاتی ہے۔ ٹھیک، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اور مبارک ہے اگر کوئی الائچی خواب میں دیکھے، اب اسے حاصل کرے یا اسے کھائے کسی بھی حوالے سے، تو انشاءاللہ اگر اس کے رزق میں کوئی تنگی تھی تو اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو اچھا خواب ہے، جب بھی اچھا خواب دیکھیں اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک برکات نصیب فرمائے، اور اچھے خواب دیکھیں تو پھر اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اس کی اگر تعبیر پوری ہو جائے تو پھر مزید اللہ کا شکر ادا کریں۔ کوئی اچھی نیتیں بھی آپ کریں، اچھی نیت کریں تو آپ کال کے ذریعے اس کا اظہار بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نے آپ سے خواب پوچھا تھا، آپ نے اس کی تعبیر یہ بتائی اور ہمارے لیے وہ اچھی تھی، تو اچھی نیت کا اظہار بھی کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو مزید برکات حاصل ہوں گی۔ اچھا جی، اسی طرح میسیج ہے، کہہ رہے جی میں روز خواب میں دیکھتی ہوں کہ میری کزن کی شادی ہو رہی ہے، حالانکہ ان کی شادی ہو گئی ہے، تو پھر یہ خواب میں بار بار آتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فضول ہے، ظاہر خلاف واقع ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ بار بار آنے کا مقصد بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ اس طرف بار بار جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک چیز کی طرف بار بار سوچ چلی جاتی ہے۔ ہاں جی، کیونکہ ہمارے خوابوں کا ایک تعلق ہماری سوچ، ہمارے خیالات کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے،
لہٰذا اس کی طرف توجہ نہ کریں تو انشاءاللہ اس طرح کا خواب آنا بھی بند ہو جائے گا۔ اچھا، ایک میسیج ہے، یہ ساہیوال 90 موڑ سے ہیں، کہہ رہے جی خواب کی بنیادی تعریف کیا ہے، خواب کا مقصد بھی بیان کر دیں کہ یہ خواب کیوں دکھائے جاتے ہیں۔ تعریف تو لوگ جانتے ہیں عموماً، صحیح، نیند میں جو ہم دیکھتے ہیں اسے خواب کہتے ہیں، خواب کہتے ہیں۔ آسان الفاظ میں۔ اچھا، بقیہ اس کی نا کچھ بڑی لمبی چوڑی فلسفیانہ باتیں بھی ہیں، ظاہر ہے وہ پھر عوام کے لیے نہیں ہے، اس کا سمجھنا بھی دشوار ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو سمپل سی چیز ہے، جو ہمیں نیند کے دوران جو ہم مناظر دیکھتے ہیں، جو ہماری سوچ کار فرما ہوتی ہے، اس کے اسباب کافی ہوتے ہیں، لیکن وہ خواب ہے، اور یہ سچے بھی ہوتے ہیں، جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کی اصل موجود ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں انبیاء کرام کے خواب کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ایک سے زیادہ مقامات پر ہے، اور مشہور ترین خواب سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا تقریباً لوگ جو ہے اس کے بارے میں کہیں نہ کہیں جانتے ہوتے ہیں، اور اس کے اسباب جو ہے وہ کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کی جانب سے خوشخبری ہوتی ہے، بعض اوقات شیطان کی طرف سے شرارت بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایک بڑا حصہ خوابوں کا وہ ہوتا ہے کہ جو ہماری ڈیلی روٹین سے متعلق ہوتا ہے، کہ ہم روزمرہ جو کام کرتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں، تو اسی طرح کے خواب بھی ہمیں بکثرت نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان پر یقین بالکل کرنا چاہیے، لیکن یاد رہے کہ اس سے حاصل ہونے والا علم جو ہے وہ ظنی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غالب گمان تو یہی ہے کہ جیسا خواب دیکھا، جیسی اس کی تعبیر ہے ویسا ہی ہوگا، لیکن ایسا ہی ہو یہ ضروری نہیں۔ بعض اوقات مختلف بھی ہوتا ہے، بعض اوقات تعبیر ظاہر نہیں بھی ہوتی۔ البتہ اگر خواب کے اندر کوئی شرعی مسئلے سے متعلق کوئی چیز دیکھی جائے تو خواب کی بجائے اس کو جو ظاہری شریعت کے احکامات ہیں اس کے مطابق چیک کیا جائے گا۔ یعنی کہ خواب میں اگر کوئی کہتا ہوا دکھائی دے کہ یہ کام کرو یا یہ کام مت کرو، تو کیا کیا جائے گا، یعنی کیا عمل میں لایا جائے گا، تو وہ جو شریعت نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ تو یہ اس کا ایک مختصر سا خلاصہ ہے۔ بقیہ فیضان سنت کے اندر امیر اہل سنت نے اس تعلق سے 2-3 پیجز ہیں جس میں جھوٹا خواب بیان کرنے کی مذمت بھی ہے، خواب کی اصل کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس کے روایات کا بھی تذکرہ ہے، اور بھی کئی اس سے متعلق بڑی پیاری باتیں ہیں۔ تو فیضان سنت کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ مزید فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک رحمت فرمائے اور ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے اور مشکلوں سے ہمیں دور فرمائے۔ کچھ کالز بھی ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ میرا نام مومن علی اتاری ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میں یہ خواب دیکھتا ہوں کہ کل رات جو ہے نا سویا ہوا تھا میں، تو ایسے مطلب ہماری چھت جو ہے نا وہ ٹپک رہی ہے، بالکل ایسے بارش، مطلب موسلادھار بارش آ رہی ہے، اور جو ہمارے مطلب گھر ہے وہ سارا مطلب جو ہے نا وہ اس میں آ رہی ہے، اور سارا سامان وغیرہ بھیگ گیا ہے۔ مطلب یہ ایسی کبھی کبھی جو ہے نا ایسا خواب آتا ہے، تو اس کی تعبیر جو ہے وہ بیان فرما دیجیے ذرا سا۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا نام عبدالرشید ہے، کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ یہ پتہ کرنا چاہ رہا تھا، میری بچی نے 2 بچی، میری ماشاءاللہ 8 بیٹیاں ہیں۔ ایک بچی نے خواب میں پورا حج کیا ہے، اور ایک بچی نے خواب میں خانہ کعبہ دیکھا۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال دیجیے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے انتقال ہو گیا، اب اس کے بعد جو ہے نا نالا دلانے کا جو بات ہوتے ہیں نا وہ پروسیس کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے نا جو ناکوں میں یا کانوں میں روئی میں ڈالتے ہیں یہ سب ڈال دیا۔ اس کے بعد میرا آنکھ کھل گیا، 3:30 بجے رات کو دیکھا، میرے عمر 70 سال۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال دے دیجیے۔ ارشاد بھائی ہیں اور ان کی بہو نے خواب میں دیکھا کہ ان کی بہو مائکے میں ہے، اور ارشاد بھائی نے 3 کھجوریں ان کو دی ہیں، ایک انہوں نے خود کھا لیا، اور ایک انہوں نے اپنے دائیں طرف کوئی کھا رہا تھا اس کو دے دی، ایک بائیں طرف کوئی کھا رہا تھا اس کو دے دیا، لیکن وہ پتہ نہیں کون ہے، لیکن وہ جو ارشاد بھائی ہیں وہ ذرا پریشان نظر آ رہے ہیں، تو اس کی تعبیر معلوم کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے کالر تھے جی مومن بھائی، کہہ رہے ہیں جی خواب دیکھا کہ ان کے گھر کی چھت ٹپک رہی ہے اور سامان وغیرہ سارا جو ہے وہ بھیگ گیا ہے، اس کی کیا تعبیر؟ اس میں یہ غور کرنا چاہیے کہ جیسے ابھی پاکستان کے بعض علاقوں میں بارش کا موسم ہے، صحیح، اگر بارش کا موسم ہے اور
किसी के यहाँ बारिश का सिलसिला रहा और उसने ये ख्वाब देखा, तो कभी इम्कान ये है कि वही ख्याल उसने ख्वाब की शक्ल में देखा है, तो फिर इसकी कोई ताबीर नहीं होती। और अगर ऐसा मामला नहीं है, ना सीज़न है, ना वहाँ पे कोई बारिश का ऐसा मामला है, तो फिर छत का टपकना ये अच्छा नहीं होता, घर के किसी बड़े फ़र्द को नुकसान पहुँचने की अलामत होती है। तो चाहिए कि दुआ करे, ख़ास तौर पे जो घर का बड़ा हो, सरपरस्त हो, अगर वो किसी आजमाइश में है तो उसकी मदद की जाए। और अगर घर का सरबरा ख़ुद अपने बारे में ये देखता है तो फिर उसे चाहिए कि वो अपने मामलात को ज़्यादा बेहतर अंदाज पर करने की कोशिश करे। ठीक है जी, अल्लाह पाक आफियत वाला मामला फरमाएँ। अच्छा जी, अगले हमारे कॉलर थे, कह रहे जी मेरी 2 बेटियों ने ख्वाब देखा, एक ने मुकम्मल हज किया है और दूसरी ने खाना काबा ख्वाब के अंदर देखा है। माशाअल्लाह, बहुत ही मुबारक है। माशाअल्लाह। और जो हज करता हुआ अपने आप को देखे तो अल्लाह पाक की रहमत पर उम्मीद रखे, हकीकत में भी उसे हज की सादत नसीब होगी। और काबतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत ये अमन की अलामत है, खौफ से, बीमार के लिए शिफा है और इबादत पर क़ुव्वत हासिल होने की अलामत है। यानी कि अगर ख्वाब देखने वाला कोशिश करेगा तो अल्लाह पाक उसकी जो इबादत में जो कोशिश है उसमें ख़ास तौफ़ीक अता फ़रमाएगा। तो अच्छा ख्वाब है, कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें ज़रूर नसीब होंगी इंशाअल्लाहुल करीम। चले जी, कोशिश कीजिए, आप कोशिश करना बंदे का काम है। असायु मिन्नी व इत्माम मिनल्लाह, कोशिश करना हमारा काम है। उस कोशिश पर मुआवनत कर, उस कोशिश को मज़ीद बेहतर कर देना, या जिस काम के लिए हम कोशिश कर रहे हैं उसको पूरा करना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर छोड़ दें। आप असबाब इख्तियार कीजिए, नेकी का काम हो तो उसमें बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फ़रमाएँ। अच्छा जी, अगले कॉलर थे, कह रहे जी उम्र मेरी 70 साल है, ख्वाब देखा है कि इनका इंतकाल हो गया है, गुस्ल वगैरह और सब मामलात हो गए हैं और नाक में रुई वगैरह जो रखते हैं वो भी हो गई है, तो फिर इनकी आँख खुल जाती है। तंबीह है, बंदा गौर करे, अपनी मौत को याद करे। और ज़ाहिर है कि एज भी काफ़ी हो गई, तो अपनी मौत को याद करें, आखिरत की तैयारी करें। ज़रूरी नहीं कि 60 साल वाला ही करे, 25 साल का जवान भी करे, लेकिन ज़ाहिर है कि ज़ारी असबाब के एतबार से जो चीज़ें हैं वो बंदे को पेश नज़र रखनी चाहिए। और इसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि ख्वाब देखा है तो मौत का वक्त ही आ गया, लेकिन एक अल्लाह पाक की जानिब से बंदे को बतौर तंबीह के भी होता है। ठीक है जी, अल्लाह पाक रहमत और आफियत फरमाए। अगले कॉलर थे, कह रहे जी ये इनकी बहू जो है वो मेके में है, उन्होंने ख्वाब देखा है और 3 खजूरें उनको दी हैं और एक उन्होंने खा ली और एक साथ किसी और को दे दी है। और जिन्होंने खजूरें दी हैं वो ख्वाब के अंदर अब्दुल शुकूर नाम बताया गालिबन, वो परेशान नज़र आ रहे हैं। इरशाद या अरशद गालिबन कह रहे थे, बहरहाल नाम जो भी हो, खजूर का किसी को देना और उसका खा लेना ये अच्छा है, ठीक है, घबराने की बात नहीं है, बल्कि ये पॉजिटिव है। जिसने खजूर दी है उसकी जानिब से जिसे दी गई कोई नेकी पहुँचेगी, कोई फ़ायदे की बात पहुँचेगी, उसके लिए कोई नफ़े का काम वो करने में कामयाब होगा। ठीक है, तो अच्छा और पॉजिटिव है, इसमें परेशान ना हो, बल्कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, अच्छा ख्वाब देखा है। ठीक है जी, अल्लाह पाक रहमत और आफियत फरमाए। कुछ मैसेजेस भी हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं। कह रहे जी मैंने ख्वाब देखा है, मेरे सामने वाले ऊपर के 3 दांत जड़ से टूटकर मुंह में गिर रहे हैं और मैं हाथ से उन्हें निकाल रही हूँ और खून निकल रहा है, दर्द भी है। मुझे अक्सर ख्वाब में आता है कि मेरे दांतों में सख्त दर्द है और मुंह बंद नहीं होता, और अब काफ़ी अरसे बाद ये ख्वाब आया है, तो इसकी क्या ताबीर है? या तो इनके वालिद साहब और उनके रिश्तेदारों में कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, कोई मसाइल होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि बकसरत ये ख्वाब नज़र आता है। तो ये वालिद की तरफ से जो अजीज़ रिश्तेदार होते हैं उन्हें नुकसान पहुँचने, आजमाइश में मुब्तला होने की अलामत होती है। तो अगर ऐसा है तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, कुछ सदका करें, कोई ऐसा वजीफ़ा कर लें, कोई भी औराद करके दुआ की कसरत करें। दूसरा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसकी तरफ तवज्जो ना करें। हो सकता है बाज़ औक़ात फ़िज़िकल वीकनेस की वजह से, या हो सकता है दांतों में ख़राबी हो और वही चीज़ ख्वाब के अंदर भी बार बार इन्हें नज़र आती है, तो फिर इसकी तरफ तवज्जो ना करें, अपने ख़याल को इससे दूर करें, इंशाअल्लाह ये बार बार आना बंद हो जाएंगे। ये ख़ातून हो या कोई भी और शख्स हो जिसे कोई ऐसा ख्वाब नज़र आता है जिसकी वजह से उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो 21 मरतबा सोने से पहले या मुतकब्बिरु पढ़ लेना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इससे बुरे ख्वाब, डरावने ख्वाब आना बंद हो जाएंगे। अव्वल आखिर 3-3 बार
درود پاک کے ساتھ. یہ سب کے لیے وظیفہ ہے. ڈراؤنے خواب آتے ہیں, پریشان کرنے والے خواب آتے ہیں, تو 21 مرتبہ یا متکبرو یہ پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے جی. اگلا میسیج ہے, کہہ رہے ہیں جی خواب میں اکثر چھپکلیاں نظر آتی ہیں, پریشان ہو جاتی ہوں, برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیجیے. جی بالکل, پریشان تو یوں ہونا چاہیے کہ اس کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا, اور کسی برے شخص کی بری صحبت کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک. غور کریں کہ آپ کے آس پاس غیبت چغلی کرنے والے اگر کچھ افراد ہیں تو اس سے اپنے آپ کو دور کریں. ٹھیک. جانوروں کے اندر اکثر یہی ہے, غالب یہی ہے کہ اس جانور کی جو صفت ہے, اس کی جو عادت ہے, اسی سے متعلق جو ہے وہ تعبیر بھی کی جاتی ہے. تو چھپکلی کا دیکھنا اچھا نہیں ہے, اس کی جو تعبیریں ہیں وہ بری ہی بیان کی گئی ہیں. تو اپنے اطراف پر اپنے ماحول پہ غور کریں گی تو انشاءاللہ توجہ میں آ جائے گا کہ کون شخص ہے جو اچھا نہیں ہے اخلاق و کردار کے اعتبار سے. عموماً ہمارے آس پاس غیبت اور چغلی یہ بکثرت پائی جاتی ہے. جب بھی دو افراد بیٹھیں گے, تیسرے کی گفتگو کریں گے, تو آپ خود غور کر لیں کہ جب آپ دو بیٹھتے ہیں اور تیسرے کی گفتگو ہوتی ہے تو کیا اس کی اچھی باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے یا ایسی باتوں کا ذکر ہوتا ہے کہ اسے معلوم ہو تو اس کو برا لگے. تو آپ کا جواب مل جائے گا کیا ہوتا ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ایسے افراد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں پر میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ آج جو شخص کسی کی آپ کے سامنے برائی کر رہا ہے تو آپ خوش نہ ہوں, وہ آپ کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کی برائی کر رہا ہے تو آپ کو معاف کر دے گا, اس کی عادت ہے. وہ آپ کے سامنے کسی کی برائی کر رہا ہے, کسی کے سامنے آپ کی برائی کرے گا. صحیح. تو بس یوں سمجھ لیں کہ اس کی عادت ہے. تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اصلاح کر سکتے ہیں, اس کو سمجھا سکتے ہیں تو بالکل سمجھانا چاہیے. اور اگر ایسی کیفیت نہیں ہے تو کم از کم ہم اس کی صحبت سے جو ہے وہ محفوظ رہیں. خاص طور پر خاندان کے اندر عموماً کسی نہ کسی کے ساتھ انبن ہوتی ہے, اور پھر جو خاندان کے اندر ایک دوسرے کی برائیاں کی جاتی ہیں الامان والحفیظ, خاندان ہو, اپنا آفس ہو, بازار ہو, کہیں پر بھی ہو, تو بیسک تو ہماری تربیت میں کمی ہے. اللہ کرے کہ ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوں. ماشاءاللہ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ اس پر بہت کلام کیا جاتا ہے الحمدللہ, اور بار بار سمجھایا جاتا ہے, بار بار بیان کیا جاتا ہے. غیبت چغلی عام جگہوں پہ تو لوگوں کو اس کی نہ ڈیفینیشن کا پتہ, نہ اس کی کوئی برائی بیان کرنے والا, بلکہ اگر کسی کو سمجھانے جاتے ہیں تو کہتا ہے میں غیبت تھوڑی کر رہا ہوں یا میں کوئی چغلی تھوڑی کر رہا ہوں. اچھا, اس کی جو ہے وہ تعویل کریں گے کہ نہیں نہیں میری نیت یہ نہیں تھی. اب بندہ کیا اس کے ساتھ جو ہے وہ متخوری کرے گا. تو عمومی مزاج یہ ہے, لوگ اس کو برائی مانتے تو ہوں گے کہ چغلی ایک بری چیز ہے, غیبت ہے, لیکن جب ان کو کہا جائے تو یہ ماننا بڑا مشکل ہے کہ میں غیبت کر رہا ہوں یا میں چغلی کر رہا ہوں, حالانکہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین آمین. اللہ پاک حفاظت فرمائے. اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ بڑی بری عادت ہے چغلی اور غیبت, سخت وعیدیں ہیں ان کی. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں دوسروں کی اور دوسروں کو ہماری غیبت سے, چغلی سے اللہ پاک محفوظ رکھے. کہہ رہے جی خواب کے اندر اونٹ کی سواری کرنا کیسا ہے؟ یہ میر حسن ہیں اوباڑوں سے. اچھا ہے, اور ایک تو اس کی تعبیر ہے کہ وہ سفر پر جائے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ اونٹ جو ہے وہ سفر کی علامت ہے. صحیح. اگر ان کا کوئی ارادہ تھا سفر کا تو وہ ان کو درپیش ہوگا, یا نہیں سفر پر جائیں گے. اور ایک اس کی تعبیر جو ہے وہ سرداری ملنے سے, صاحب منصب ہونے سے بھی کی جاتی ہے. اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے کمیونٹی کے اندر, اپنے جہاں پر وہ رہتا ہے, جہاں کام کرتا ہے, وہاں اس کی اگر اہلیت ہے اور پروموشن اس کی ہو سکتی ہے تو اس کے منصب میں اور اس کی عزت میں اللہ پاک اضافہ عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی. کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری والدہ انتقال کر گئی ہیں اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ نماز پڑھنے کی جگہ تلاش کر رہی ہیں. یہ کیا تھا؟ اچھا ہے, فوت شدہ کو ایک نیک کام کرتے ہوئے دیکھنا, نماز کے لیے جگہ تلاش کرنا یقیناً نیک کام ہے. ٹھیک ہے. تو پازیٹیو ہے. اللہ پاک کی رحمت سے وہ عافیت میں ہوں گی, اچھی امید رکھنی چاہیے اور ان کے لیے دعا وغیرہ ضرور کریں. ٹھیک ہے جی.
اسی طرح خواب ہے، کہہ رہے جی میں نے دیکھا ہے میرے ماموں ان کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ میرے خواب میں آتے ہیں، ان کی ایک مستاڑی بھی ہے، سفید لباس ہے اور اچھی حالت میں ہے اور مجھے کچھ پیسے دیتے ہیں اور ان کا انتقال روزے کی حالت میں ہوا تھا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ماشاء اللہ، بہت بہت اچھا خواب ہے۔ ایک تو ویسے ہی روزے کی حالت میں انتقال، اس کی بڑی فضیلتیں، بڑی برکتیں، رمضان میں مرنا اور پھر روزے کی حالت میں مرنا تو بہت ہی مبارک ہوتا ہے، اور آپ نے جو کیفیت دیکھی وہ بھی اچھی ہے۔ تو فوت شدہ کو اچھی حالت میں دیکھنا یہ اچھی فعال ہے کہ اللہ پاک کی رحمت سے وہ عافیت میں ہوں گے۔ دعا بہرحال پھر بھی کرنی چاہیے، ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے، اگر پہلے سے کرتے ہیں تو ان کاموں میں مزید اضافہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح ایک اور میسیج ہے، کہہ رہے ہیں کہ خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میرے سامنے والے دانتوں سے خون نکل رہا ہے، اس کی تعبیر آپ پہلے بھی بیان چکی ہے، مزید ایک اور میسیج جی، ہے۔ اچھا نہیں ہوتا، کسی قریبی کو نقصان پہنچنے کی علامت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، خاص طور پر اپنے رشتہ دار جو ہیں، جو قریبی فیملی ممبرز ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ اگر کوئی آزمائش میں ہے اور آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کریں۔ ٹھیک ہے جی، کہہ رہے جی میری والدہ زندہ ہیں اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ انتقال کر گئی ہیں، میں بہت پریشان ہوں، اس کی تعبیر بیان کر دیں۔ پریشان نہ ہوں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس کے بارے میں ہم نے موت کی ٹھیک ہے۔ خواب دیکھا ہے تو وہ انتقال ہی کرے گا۔ ان کو بتائیں نہیں، پہلی بات تو یہ احتیاط کرنی چاہیے، خواب وہ والدہ ہوں یا کوئی بھی رشتہ دار یا دوست یا کوئی بھی مسلمان ہے، تو انتقال کا خواب اگر بتائیں گے تو وہ بلا وجہ تشویش میں مبتلا ہو سکتا ہے، کہ کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے بارے میں کوئی یہ خواب دیکھے، تو سبھی کو اپنی زندگی عزیز ہوتی ہے، تو بیان نہ کریں، البتہ ان کے لیے دعا ضرور کریں، صدقہ کریں، صدقہ بلا کو ٹالتا ہے اور یہ عمر میں برکت کا بھی باعث ہوتا ہے، تو یہ کر لیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک رحمت فرمائیں۔ مزید کچھ کال جو ہیں ان کو شامل کرتے ہیں، جی کال چلائیے۔ میں نواز شاہ سے بات کر رہا ہوں، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں میں مدینے جا رہا ہوں، تو وہاں پہ دو بندے ہیں جو مجھے بول رہے ہیں آپ جو ہے نا بال جو یہاں پہ کٹوا دو، آگے بال آپ پہ حج پہ جو ہے کٹے جائیں گے بال۔ تو پھر میں خواب میں دیکھ رہا ہوں تو میں رو رہا بھی ہوں اور ہنس رہا بھی ہوں، تو وہ بندہ کہہ رہا ہے آپ رو رہے ہو اور ہنس رہے ہو کیوں؟ تو میں اس کو بول رہا ہوں میں رو رہا اسی لیے ہوں تو میں گناہ گار، اس مدنی آقا نے بلایا ہے مجھے، اور ہنس کیوں رہے ہو؟ ہنس میں اسی لیے رہا ہوں جو میں مدینے جا رہا ہوں، میں خوش ہو رہا ہوں، تو یہ میرا خواب ہے۔ ٹھیک ہے جی، ضرور شامل کریں گے۔ اگلی کال دیجیے۔ جماعت کرانا کیسا ہوتا ہے خواب میں؟ ٹھیک ہے جی، ضرور شامل کرتے ہیں اس کو بھی۔ اگلی کال دیجیے۔ والد اور والدہ دونوں فوت ہو گئے ہیں، تو میں نے خواب دیکھا ہے کہ نا کوئی ایسے نا کوئی دشمن جیسے ہوتا ہے نا، وہ ہے میرے پیچھے، تو میرے والد اور والدہ دونوں آگے ہیں میری حفاظت کے لیے نا۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال دے دیجیے۔ خواب میں کافی ساری مرغیاں ہیں اور ایک مرغی مری ہوئی دیکھی ہے میں نے۔ ٹھیک ہے جی، دیکھتے ہیں اس کو بھی ضرور شامل کرتے ہیں۔ پہلے ہمارے کالر تھے، کہہ رہے جی خواب میں مدینہ شریف جا رہے ہیں اور کوئی شخص انہیں کہتا ہے بال کٹوا لو، وہاں جا کے بھی کٹوانے پڑیں گے، پھر وہ پورا اپنا انہوں نے بیان فرمایا، کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ، جس لہجے میں انہوں نے بات کہی جی جی تو انٹیریئر کے معلوم ہوتے ہیں، جی جی، اور لوگوں کو محبت ہے نا، مدینے سے محبت ہے ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ اور خاص طور پر جو ابھی تک نہ گیا ہو، ایک بار بھی جس کی حاضری نہ ہوئی ہو، تو اس کے دل میں بہت تڑپ ہوتی ہے، سوچتا ہے کبھی میں بھی مدینے جاؤں گا، نعتیں سنتے ہیں، کلام سنتے ہیں، تذکرہ سنتے ہیں تو روتے بھی ہیں، اور مدینے جانے کی خوشی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک خواب دیکھنے والے کی اپنی کیفیت کی گویا کہ دلیل ہے، ایک اس کا مظاہرہ ہے، تو اچھا خواب ہے۔ اللہ پاک آپ کے حق میں سے حقیقت بنائے، دعا بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ مدنی آقا ضرور بلائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح کا خواب جو دیکھے تو انشاءاللہ وہ حقیقت میں بھی اس کو حاضری نصیب ہوگی۔ اسباب کے لیے کوشش بھی کرتے رہیں اور حج کے لیے بھی کریں، اور جو آپ نے یہ بال کاٹنا، ظاہر ہے کہ بیانات سنتے ہوں گے یا کتاب میں کہیں پڑھا ہوگا، تو حلق یا تقصیر جو ہے وہ کی جاتی ہے، تو وہی تذکرہ جو ہے خواب کی شکل میں نظر آیا۔ تو مجموعی طور پر حج سے متعلق، حاضری مدینہ سے متعلق یہ خواب تھا، اچھا ہے۔
नाते सुनते रहें, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इजाफ़े का बाइस होगा और मदीना पाक की हाज़िरी के लिए कोशिश भी करें। हमारी भी दुआ है अल्लाह पाक इन्हें, हमारे दीगर नाज़रीन को, हम सब को बार बार हज की सादत अता फ़रमाए, बार बार मदीना पाक की बाअदब हाज़िरी नसीब फ़रमाए। आमीन आमीन। अल्लाह पाक बाअदब मकबूल हाज़िरियाँ नसीब फ़रमाए, और जो जा चुके हैं अल्लाह पाक उन्हें बाअदब रखे, और जो जाएंगे उन्हें भी अल्लाह पाक अदब नसीब फ़रमाए। अच्छा जी, अगले हमारे कॉलर थे, कह रहे ख्वाब में जमात करवाना कैसा है? अच्छा है, इज़्ज़त में इजाफ़े की अलामत है। ठीक है जी। तीसरे हमारे कॉलर थे, कह रहे ख्वाब देखा है वालिदैन इनके इंतकाल कर गए हैं और कोई दुश्मन इन पर हमलावर होता है तो वालिदैन आकर ढाल बन जाते हैं, हिफाजत करते हैं इसकी। माशाअल्लाह, वालिदैन ज़िंदगी में भी दुआएं करते हैं, सही, और जब दुनिया से चले जाते हैं तो औलाद को एक कमी महसूस होती है। यकीनन हमारे लिए जो दुआएं करने वाले अब वो दुनिया में ना रहे, तो इंसान को एक लगाव होता है, और वही ख़याल इन्होंने अपने ख्वाब की शक्ल में देखा है। अच्छा ख्वाब है, दुआ करें, इसाले सवाब करें, इंशाअल्लाह इसकी बरकत नसीब होगी। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि ज़िंदगी में जिस कॉन्सेप्ट से हमारा एक ताल्लुक़ का ज़रिया होते हैं वालिदैन, दुआ और ये दुश्मन से, नुकसान पहुँचाने वालों से हिफाजत, तो वही चीज़ इन्होंने ख्वाब में देखी है। तो बहरहाल उनके लिए दुआ करते रहे इंशाअल्लाह। ठीक है जी। अगले कॉलर थे, कह रहे जी मुर्गियाँ देखी हैं बहुत सारी और उनमें एक मुर्दा मुर्गी है मरी हुई, क्या था? हाँ, हो सकता है इन्हें रिस्क के मामले में कुछ आजमाइश का सामना करना पड़े, हो सकता है कोई लॉस हो या कोई इस तरह की चीज़ हो। सही। तो पहले तो दुआ करें अल्लाह पाक महफूज फरमाए, तो सदका ज़रूर कर दें इस नीयत के साथ कि अल्लाह पाक इसकी बरकत से आपको नुकसान से, आजमाइश से महफूज फरमाए। लेकिन अगर कोई मुसीबत या आजमाइश आ जाती है तो फिर हमें बहरहाल उस पर सब्र करना चाहिए। ठीक है जी। मज़ीद कॉल हैं ना, शामिल सिलसिला करते हैं जी। कॉल चलाई। मेरा नाम मोहम्मद अली है और मैंने पूछना था, मैं बचपन से ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं हवा में उड़ता हूँ, मतलब बिल्डिंगों पे जाता हूँ हवा में उड़ के ना, बचपन से ख्वाब देख रहा हूँ मैं, मुझे आता है खुद ब खुद ही। हवा में उड़ रहे हैं आप, इसकी ताबीर को भी इंशाल्लाह ज़रूर शामिल करेंगे। अगली कॉल दीजिए। हजरत, मुझे ख्वाब आया है कि जैसा कि एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग, बहुत ही ज़्यादा उम्र वाला बुजुर्ग, मुझे समझा रहा है कि बेटा किसी से कोई सफ़ेद चीज़ मत लेना, चाहे वो खीर हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, सफ़ेद चीज़ मत लेना। सफ़ेद चीज़ पर ज़्यादातर अक्सर टोने जादू किए जाते हैं। मुझे इस ख्वाब की ताबीर बता दें। ठीक है जी, एक और कॉल दीजिए। मेरा नाम है मोहम्मद सलीम। मैंने ख्वाब में देखा एक सांप ना, मैं उसे मारना चाहता हूँ लेकिन वो मेरे पीछे लग जाता है ना, तो फिर मैं जाग जाता हूँ। तो इसकी मुझे तबीर बता दो। ठीक है जी, एक और कॉल दे दीजिए। असद भाई, आपसे ख्वाब की ताबीर पूछनी है। ख्वाब में तवाफ करना, अपने आप को देखना कैसा? ठीक है जी, ज़रूर शामिल करते हैं इन्हें। जी, पहले ख्वाब की ताबीर बयान कर दीजिए कि तवाफ़ करते हुए ख़ुद को देखना। बहुत मुबारक है, इबादत पर क़ुव्वत मिलने की अलामत है। ठीक है। और इल्म की भी ये दलील है। सही। वो ऐसी जगह पर जाएगा जहाँ पर उसको इल्म की बरकत नसीब होंगी, तो कोशिश भी करें तो इंशाअल्लाह ज़रूर इसकी बरकत नसीब होगी। ठीक है जी। इसी तरह हमारे कॉलर थे, कह रहे हैं जी कोई सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग हैं, इन्हें मिलते हैं और कहते हैं भाई सफ़ेद चीज़ लेकर नहीं खाना किसी से, कि जादू टूने अक्सर जो है वो सफ़ेद चीज़ पर होते हैं। हाँ जी, ऐसा तो नहीं है, मशहूर तो यही है कि काली चीज़ों पर जादू टोने होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सफ़ेद चीज़ मत खाना तो इसका मतलब ये कि ना आप दही इस्तेमाल करेंगे, ना दूध इस्तेमाल करेंगे। जी। और बहुत सारी चीज़ें हैं। चावल भी नहीं इस्तेमाल, चावल भी नहीं आप आटा भी सफ़ेद होता है, आटा भी सफ़ेद होता है, तो फिर करेंगे क्या? तो बाज़ औक़ात इस तरह के ख्वाब आ जाते हैं, इनकी तरफ तवज्जो नहीं करनी चाहिए और ना ही ये काबिल अमल होते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह पाक आपको महफूज फरमाए, लेकिन इसकी वजह से परेशान हरगिज़ ना हो। ये तो आपकी ज़िंदगी जो है वो मुश्किल में आ जाएगी और ऐसा होता भी नहीं है। आप तसल्ली रखें, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, इंशाअल्लाह कोई मसला नहीं है। इंशाअल्लाह वल करीम, अल्लाह पाक रहमत फरमाए। अच्छा, ये मोहम्मद अली भाई थे हमारे, कह रहे बचपन से ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ और बिल्डिंगों पे चढ़ता हूँ हवा में। बच्चों को इस तरह के एडवेंचर्स जो है ना वो पसंद होते हैं। सही। और नज़र आते हैं, बचपन के ख्वाब होते हैं अजीब अजीब, क्योंकि बचपन में खेल कूद और ये सारी चीज़ें होती हैं और ये नज़र आती रहती हैं। ठीक। लेकिन इनको अभी तक नज़र आ रहा है
تو یہ تو بہت زیادہ تسلسل ہو گیا. صحیح. تو توجہ نہ کریں, اس کی اب کوئی تعبیر نہیں ہے, کیونکہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے خیال سے متعلق ہو جاتی ہیں, تو پھر وہ آپ جتنا غور کرتے رہیں گے آپ کو نظر آتا رہے گا. بس دعا کریں یا اللہ عز و جل اس کی اگر کوئی بری تعبیر ہو تو اس سے مجھے محفوظ فرماؤ, بس اتنا ہے. کہ اس کی کوئی بری تعبیر ایسی ہے بھی نہیں. تسلی کے لیے دعا کریں اور توجہ نہ کریں اس کی طرف, سوچیں نہیں. انشاءاللہ پھر چھٹکارا مل جائے گا, ورنہ یہ تو پریشانی کا باعث ہے. وہ بھی کہتے ہیں نا, مطلب کسی کو کوئی خوشی ملتی ہے, کچھ ملتا ہے, ہوا میں اڑ رہا ہے بندہ, یار کیا ہو گیا اس کو. ہاں جی, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, پھر بچپن ہوتا ہے. صحیح. چلے جی, ایک کالر تھے ہمارے, کہہ رہے جی خواب دیکھا ہے, سانپ جو ہے وہ انہوں نے دیکھا ہے, اس کو مارنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پیچھے لگ جاتا ہے, اس کی کیا تعبیر؟ سانپ جو ہے وہ دشمن ہے, برا شخص ہے, اور ظاہر ہے اس پہ بندہ غالب آنے کی ہی کوشش کرے گا, مارنے کی ہی کوشش کرے گا. تو ہو سکتا ہے کوئی شخص آپ کے نقصان پہنچانے کی کوشش میں ہو. صحیح. آپ اپنے معاملات پہ, اطراف پہ, اٹھنے بیٹھنے پہ, اگر بزنس کرتے ہیں تو اس پر, جاب کرتے ہیں تو اس پر غور کریں. اللہ پاک آپ کو محفوظ فرمائے. آمین آمین. کچھ میسیجز بھی ہیں, انہیں بھی شامل کرتے ہیں. کہہ رہے جی خواب میں رنگ برنگے چوزے اور چاول دیکھنا کیسا ہے؟ پازیٹیو ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ کے کام میں, رزق میں برکت ہوگی. خواب میں بادلوں کی گرج چمک دیکھنا کیسا ہے؟ اگر نارمل ہے, جیسے بارش نارمل ہوتی ہے, تو پھر تو اس کی کوئی نیگیٹو تعبیر نہیں ہے. صحیح. اور اگر ایسی ہے جو خوف زدہ کرنے والی ہے, نقصان کی کیفیت محسوس ہوتی ہے, تو پھر یہ کسی مصیبت یا آزمائش کی علامت ہوتی ہے. تو دعا کریں, اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کریں, انشاءاللہ حفاظت رہے گی. اچھا, یہ نور پور تھل سے ہیں, کہہ رہے میرے دوست کو خواب آیا ہے کہ میری موت واقع ہو گئی ہے. ضروری نہیں کہ بندہ انتقال ہی کرے, جی. البتہ صدقہ کر دے. صدقہ بلا کو ٹالتا ہے, عمر میں برکت کی علامت ہے. نیک کام مزید کریں, اللہ پاک آپ کو دراز عمر بالخیر نصیب فرمائے. آمین آمین. اچھا جی, یہ کہہ رہے میں اور میری ٹیچر ایک نالا پار کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سارا پانی ہوتا ہے, ہم ایک دوسرے کو پکڑ کر گزرتے ہیں تو اس نالے سے اوپر سے, اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن پاک ہے, اس کی بدولت ہم گزر جائیں گے. یہ خواب آیا ہے, اس کی کیا تھا؟ مبہم ہے, غیر واضح ہے. ٹھیک ہے. تو بس یہ کہ دعا کریں, اللہ پاک اس کے برے اثر سے محفوظ فرمائے. آمین آمین. کہہ رہے جی کچھ عرصہ پہلے میرا رشتہ ہوا ہے, اور جب رشتہ ہوا تھا تو اس دن مجھے سانپ نے کاٹا تھا, اس کی کیا تعبیر ہے خواب کے اندر؟ اچھا, خواب میں کاٹا تھا. جی. چلے جی, اب رشتہ ہو گیا ہے تو اس خواب کی وجہ سے پریشان نہ ہوں. رشتے کو نبھانے کی کوشش کریں اور ظاہری اسباب پر غور کریں کہ رشتے میں خرابی کا باعث اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. کچھ صدقہ وغیرہ ضرور کریں. ٹھیک ہے جی. اب میرے ماموں رات کو نیند میں ڈر جاتے ہیں اور انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ لڑائی ہو رہی ہے اور بہت سارا خون نظر آیا ہے ان کو, اس کی کیا تھا؟ سونے سے پہلے درود پاک پڑھ کے اذکار کر کے سوئیں. ٹھیک. تو انشاءاللہ یہ جو ڈر والی کیفیت ہے وہ دور ہو جائے گی. باوضو سوئیں, دعائیں وغیرہ پڑھ کے سوئیں, قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں پڑھ کے دم کر لیں اپنے جسم پر. تو اس طرح سے انشاءاللہ یہ کیفیت جو ہے وہ دور ہو جائے گی. خون کا دیکھنا بھی اچھا نہیں ہوتا, لیکن یہ وظائف اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اس طرح کے خواب آنا بند ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. میں نے خواب میں سانپ دیکھے ہیں اور گھر والوں کا ایکسیڈنٹ دیکھا ہے, اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا نہیں ہے, ظاہر دونوں اچھے خواب نہیں ہیں. صحیح. صدقہ کریں اللہ کی راہ میں, 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں, انشاءاللہ اس سے حفاظت رہے گی. اور اگر کوئی ٹریول کا آپ کا ارادہ ہے یا آپ خود سواری استعمال کرتے ہیں آتے جاتے, تو ڈرائیونگ میں, آنے جانے میں اور سفر کے جو معاملات ہیں اس میں احتیاط سے کام لیں. بعض اوقات اس طرح کے خواب ہماری بے احتیاطی کو بھی نومینیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں نوٹ کروایا جا رہا ہوتا ہے کہ تنبیہ ہوتی ہے کہ بندہ غور کرے. تو اس طرح کے معاملات میں ذرا کانشیس رہیں. اللہ پاک آپ کی, آپ کے گھر والوں کی, سب کی حفاظت فرمائے. آمین آمین. اچھا جی, کہہ رہے ہیں جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں جماعت کروا رہا ہوں اور جماعت میں 4 رکعت والی نماز ہے, ہر سجدے میں جگہ تبدیل ہو جاتی ہے اور کچھ نمازی بھی جماعت چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ ہر سجدے میں جگہ تبدیل ہو رہی سجدے کی. سجدے میں اب جگہ کس طرح سے تبدیل ہو رہی ہے؟ رخ قبلے ہی کی طرف ہے یا الگ ہے؟ قبلہ رخ نہ ہونا, یعنی اس طرح سے نماز پڑھنا کہ رخ قبلے سے پھر جائے, یہ تو بہت ہی خطرناک ہوتا ہے.
اللہ اپنے ایمان کے معاملے پہ غور کرنا چاہیے، کلمات پہ غور کرنا چاہیے۔ امیر علیہ سنت کی کتاب اگر پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم تو شروع سے الحمدللہ مسلمان ہیں اور اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں، ہمارے ایمان کو کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات تو ٹھیک ہے، ظاہر اس طرح سے تو کوئی بھی کفر نہیں کرے گا کہ معاذ اللہ کوئی اسلام کو چھوڑ دے یا اس طرح سے کرے، لیکن ایک اور اس کا پہلو ہے، بعض اوقات جہالت کی وجہ سے ایسے جملے ایسے کام سرزد ہو جاتے ہیں جس سے ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہے، پوری ایک ڈیٹیل ہے اس میں۔ امیر علیہ سنت کی کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آنکھیں کھل جائیں گی، کیا واقعی ایسے معاملات ہوتے ہیں؟ جی ہاں، ایسے ہوتے ہیں معاملات جن سے ہمیں بچنے کی، کانشیس رہنے کی ضرورت ہے۔ تو جنہوں نے یہ خواب دیکھا ہے تو انہیں اپنے معاملات پہ غور کرنا چاہیے، احتیاطاً جو ہے وہ سب کو تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے، جنہوں نے خواب دیکھا وہ بھی اور دیگر بھی ناظرین، کیونکہ بعض اوقات لا علمی میں بھی اس طرح کے کام ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کی، ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہمارے اعمال کی بھی اصلاح فرمائے۔ اچھا جی، کہہ رہے ہیں خواب میں بلیک ناگ دیکھا ہے، بلیک سانپ، کیا تھا؟ برا ہے، دشمن ہے، نقصان پہنچانے والا ہے، تو اپنے ماحول پہ، اطراف پر لوگوں کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہیں اس کو بہتر کریں۔ ٹھیک ہے جی، کالز ہیں کچھ، انہیں شامل کرتے ہیں جی، کال دیجیے۔ محمد عثمان مظفر گڑھ سے بات کر رہا ہوں۔ میری خواب کی تعبیر پوچھنی تھی کہ خواب میں نا قتل دیکھا میں نے، قتل ہوتے ہیں، تو اس کی تعبیر بتا دیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال دے دیں۔ ہاں بھائی سر جی، میرا بھائی سے تو بھابھی سے جھگڑا ہو گیا بہت زیادہ نا جی، ایک اور کال دے دیجیے۔ میں محمد افضل بول رہا ہوں کاموں کی۔ تو رات میں نے نا خواب میں دیکھا ہے پانی پانی ہے، جدھر بھی دیکھ رہا ہوں پانی ہے پانی ہے۔ ادھر ہی کوئی دوست مچھلیاں پکڑتے تھے تو وہ میرے ہاتھ میں بھی لگتی تھی، کبھی چھوٹ جاتی، جس طرف بھی دیکھا نا پانی پانی تھا۔ ٹھیک ہے جی، شامل کرتے ہیں۔ پہلے کالر تھے، کہہ رہے ہیں جی خواب کے اندر میں نے قتل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، اس کی کیا تھا؟ ہو سکتا ہے خبریں سنتے ہوں، دیکھتے ہوں، ٹھیک ہے، یا ہو سکتا ہے جس علاقے کی بات کر رہے ہیں وہاں پر کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے ہوں، تو توجہ نہ کریں ان چیزوں کی طرف، آ جاتے ہیں اس طرح کے خواب، اور عموماً اس کی وجہ کوئی خیال یا کوئی خبر ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ آپ ہی اس میں انوالو ہوں۔ تو اللہ پاک ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے آمین۔ بے جا قتل کرنے سے، اور ظاہر ہے کہ ظلم قتل ہونے سے بھی اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اچھا جی، اگلے کالر سے کہہ رہے ہیں جی بھائی اور بھابھی سے جھگڑا ہو گیا ان کا خواب کے اندر۔ نہ کریں، اگر ایسے معاملات ہیں جو جھگڑے کا باعث ہو سکتے ہیں تو اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ خواب بعض اوقات تنبیہ بھی ہوتا ہے، تو اگر ایسے کچھ معاملات ہیں جس کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو سکتا ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اس کی طرف توجہ نہ کریں، شیطان کی طرف سے ہوگا۔ یاد رکھیں اس طرح کے گھریلو جھگڑے، جادو ٹونا، فلاں نے چوری کر لی، فلاں نے مار دیا، فلاں نے نقصان کر دیا، یہ شیطان بھی کرتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کے دل میں بغض پیدا کرے، آپس میں دشمنی پیدا کرے۔ اب بعض اوقات تھوڑی بہت نوک جھونک ہوتی ہے اور اس طرح کا خواب دیکھا تو وہ جلتی پر تیل کا کام کر جائے گا، اور بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ دیکھو خواب بھی نظر آ گیا اور میں سوچ بھی رہا تھا کہ ایسا ایسا چل رہا ہے۔ تو وہ شیطان جو ہے نا اپنا کام کرتا ہے، تو کانشیس رہنا چاہیے اور خام خواہ کسی جھگڑے میں یا کسی بھی اس طرح کے معاملے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ آخری کال ہے اور 1 منٹ باقی ہے ہمارا۔ کہہ رہے ہیں جی پانی پانی دیکھا ہے، کچھ دوست مچھلیاں پکڑ رہے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ بھی کوئی مچھلی لگتی ہے، لیکن کبھی چھوٹ جاتی ہے مچھلی، اور پانی ہی پانی ہے جدھر بھی دیکھتے ہیں۔ صاف اور شفاف پانی دیکھنا یہ نعمت کی اچھی خبر کی علامت ہوتی ہے۔ مچھلی بھی نعمت ملنے کی، اچھی خبر ملنے کی دلیل ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ ہو سکتا ہے کسی اچھی خبر کا آپ انتظار کر رہے ہوں تو وہ خبر آپ تک جلد پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے جی، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ نے ملاحظہ کیا، ہم نے کوشش کی ہے کہ جو آپ میسیجز کریں واٹس ایپ کے ذریعے یا کالز، انہیں شامل کریں۔
اور جن کے رہ جاتے ہیں اور ان کو کوشش ہوتی ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اسے ضرور جو ہے وہ سلسلے کا حصہ بنائیں. بہت ساری باتیں اللہ کی رحمت سے امید ہے آپ کو سیکھنے کو ملی ہوں گی. اسی طرح مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مدنی چینل کے ساتھ جڑے رہیں. اللہ پاک ہمیں مدنی چینل کی برکات عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے خوابوں کی تعبیر